گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبہ میں جناب نبی کریم رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات کی روشنی میں حلال روزگار سے متعلق، حلال روزی کی اہمیت سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مبارک ارشادات تھے وہ آپ حضرات کے گوش گزار کیے گئے۔ بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات آپ حضرات کے سامنے عرض کی گئی کہ روز محشر قیامت والے دن آدمی کے پاؤں اپنی جگہ سے اس وقت تک ہل نہیں سکتے جب تک کہ 5 چیزوں کا جواب نہ دے دے، 5 سوالات کا جواب نہ دے دے، اور ان 5 میں سے 2 سوال صرف آدمی کے روزگار سے متعلق ہے، آدمی کے مال سے متعلق ہے، کہاں سے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا۔ یہ دونوں سوال آدمی کی روزی سے متعلق ہیں، آدمی کی کمائی سے متعلق ہے، آدمی کے کسب سے متعلق ہے، آدمی کے مال سے متعلق ہے۔ اس لیے ایک اہم ترین ذمہ داری ایک مسلمان کی مسلمان ہونے کی حیثیت سے ایک فریضہ اس کا یہ ہے کہ وہ ہر وقت اس فکر میں رہے کہ کہیں میں اپنے پیٹ میں حرام لقمہ نہ لے جاؤں، میری کمائی میں کہیں حرام حصہ، حرام لقمہ، حرام آمدنی میرے بچوں کے پیٹ میں نہ چلی جائے۔ اور اپنے روزگار سے متعلق ایک مسلمان کو مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کی یہ فکر ہونی چاہیے کہ اپنے روزگار سے متعلق مسائل کو سیکھے کہ میرے روزگار میں یہ فلاں شکل، فلاں طریقہ آمدنی کا، فلاں طریقہ کمائی کا، یہ حلال ہے کہ حرام۔ جناب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث کا مفہوم ہے ان من الذنب ذنوبا لا يكفرها الا الهم۔ بہت عظیم الشان حدیث مبارکہ ہے کہ انسان کے گناہوں میں سے بعض بہت بڑے بڑے گناہ ایسے ہیں جو اللہ رب العزت صرف اس وجہ سے معاف فرما دیتے ہیں کہ جب آدمی صبح اپنی روزی کی تلاش میں نکلتا ہے اور روزی اور روزگار کی تلاش میں جو اسے فکر ہوتی ہے کہ میں حلال آمدنی کیسے حاصل کروں، میں اپنے بچوں کو کیسے حلال روزی ان کو مہیا کر سکوں، اس فکر پر اللہ رب العزت حلال آمدنی کے، حلال روزگار کی فکر پر اللہ رب العزت اس کے بڑے بڑے گناہ معاف فرماتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ حلال روزی کی تلاش اور اس کے لیے جو آدمی کو فکر ہوتی ہے اس کو عربی میں ہم کہتے ہیں، فکر۔ یہ حلال روزگار میرا کیسے اچھے سے اچھا حلال روزگار ہو، کیسے میں حرام سے بچ جاؤں، اس فکر پر اللہ رب العزت اس کے گناہ معاف فرما رہے ہیں۔ تو اس فکر کے بعد جو آدمی محنت کرتا ہے، جو آدمی اپنا پسینہ بہاتا ہے حلال آمدنی کے لیے، وہ پسینہ اللہ کو کتنا محبوب ہو۔ احادیث شریف میں جناب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بہت عظیم الشان ایک واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 2 حواریوں کا، یعنی 2 ایمان والے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، ان ایمان والوں کا واقعہ سنا ہے۔ اور اس واقعہ سنانے کا مقصد بھی حلال کمائی اور روزگار، حلال مال، اس کی تلاش، اس کے لیے فکر، اس کے لیے بھاگ دوڑ، اس کی اہمیت بیان کرنا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لائے ان کو حواری کہتے ہیں، اور یہ بہت عظیم الشان ایک ان کا لقب ہے، بہت عظیم الشان صفت ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو افراد ایمان لائے ان کو صحابی کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں جو افراد ایمان لائے انہیں حواری کہتے ہیں۔ ان حواریوں میں سے، یعنی ان ایمان والوں میں سے ایک ایمان والا
آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے گھر تشریف لے گئے، شام کا پہر تھا، ان کے گھر تشریف لے گئے، ان ایمان والے کی اہلیہ نے، اس مسلمان کی بیوی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گھر میں بٹھایا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے اس امتی کے انتظار کر رہے ہیں۔ کافی دیر گزر گئی، کافی دیر گزرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والا وہ حواری، وہ مسلمان آیا اور اے اللہ کے پیغمبر، اے اللہ کے نبی، میں معذرت چاہوں گا، آپ کو انتظار کرنا پڑا، میں نے آپ کو مشقت میں ڈالا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کوئی ایسی بات نہیں، لیکن یہ بتلاؤ کہ اتنی دیر کیا کر رہے تھے؟ تو اس ایمان والے نے کہا اے اللہ کے نبی، میں نفل نماز میں کھڑا تھا اور عبادت کر رہا تھا، جیسے ہی میں عبادت سے فارغ ہوا تو میری اہلیہ نے بتایا کہ گھر میں اللہ کے پیغمبر آئے، تو میں فوراً آپ کی طرف پلٹا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ دن بھر تم میرے پاس ہوتے ہو اور وہاں عبادت میں، یہ وہ ایمان والا تھا جو سارا ٹائم عبادت میں گزارتا تھا، دن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ہر وقت عبادات میں، دین کی باتیں سننے میں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا دن بھر تو تم میرے پاس ہوتے ہو اور رات کو میں آج شام آیا ہوں تو اب شام گھر میں عبادت میں مصروف ہوں، یہ بتاؤ من یعول ومن یکفیک، تمہارا گھر کا گزر بسر کیسے ہوتا ہے؟ آخر انسان ہے، پیٹ ہے، ضروریات ہے، کھانا پینا ہے، تو من یعول، تمہارا گزر بسر کیسے ہوتا ہے؟ تو کہاں سے کمائی آتی ہے؟ اس نے عرض کیا کہ ہمارے والد صاحب فوت ہو گئے، ان کے فوت ہونے پر جو وراثت آئی، جو مال آیا، جو تجارت کی ایک دکان تھی وہ وراثت میں آئی، تو میرا جو حصہ تھا، ہم 2 بھائی تھے، میں نے اپنا حصہ بھی اپنے بھائی کو دے کر کے کہا کہ تم ہی کمائی کرتے رہو اور میرا حصہ جو بنے اس میں سے اتنا حصہ مجھے دے دیا، لہذا میرے بھائی دکان میں میں نے اپنا مال انہیں دیا ہوا ہے اور وہ محنت کرتے ہیں اور میرا گزر بسر میرا حصہ مجھے مل جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے بھائی کو بھی جانتے تھے، وہ بھی ایمان والے تھے۔ فرمایا تمہارے اس مسلمان بھائی کا دکان میں بیٹھ کر کے ان کا پسینہ تمہاری ساری زندگی بھر کی عبادت سے اللہ کے ہاں زیادہ وصل ہے۔ وہ جو حلال کمائی کے لیے دکان میں بیٹھتا ہے، اس کی دکان میں بیٹھنے پر جو اس کا پسینہ نکلتا ہے وہ تمہاری زندگی بھر کی عبادت سے بہتر ہے۔ اللہ کو حلال روزگار، حلال کمائی کے لیے محنت اللہ کو بہت پسند ہے، اور میں اور آپ بہت مبارک ہیں کہ اللہ کی توفیق سے کسی نہ کسی شکل میں ہم اپنی روزگار کے لیے گھروں سے نکلتے ہیں، لیکن فکر یہ کرتی ہے شیطان کی اول کوشش یہ ہوگی کہ کسی مسلمان کو اس قدر اسے تھکاوٹ میں، اس قدر اسے سستی میں، اس قدر اسے ہمت اس کی توڑ دے کہ وہ گھر میں پڑا رہے، لیٹا رہے، سویا رہے، آوارہ گردی کرتا رہے، محنت نہ کرے، اور اگر کوئی محنت کے لیے نکل جائے اور شیطان کی کمر ٹوٹ جائے تو اب اگلا وار شیطان کا یہ ہوگا اب کسی نہ کسی طرح یہ جو محنت کر رہا، یہ جو خون پسینہ اپنا لگا رہا، اس کی محنت میں کسی نہ کسی طریقے سے حرام کمائی اس میں شامل کر دو۔ یہ آدمی کا آزمائش کا وقت ہوتا ہے، آدمی اپنی محنت میں تلاش کرے کہیں یہ طریقہ حرام تو نہیں، یہ طریقہ ناجائز تو نہیں، پوچھ کر علماء کرام سے، مفتیان کرام سے پوچھ کر آدمی اپنے مال میں، اپنی کمائی میں، اپنی تجارت میں اپنی کمائی کو حاصل کرے۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ بس اوقات آدمی حرام کے لیے بے صبری کی وجہ سے تھوڑی سی مشقت آتی ہے، اس مشقت میں انتظار نہیں ہوتا، صبر نہیں ہوتا اس تکلیف پر، تو آدمی حرام کی طرف بڑھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ہے کہ سنو، تم میں سے ہر کسی کا اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ نے اس کی چند چیزیں پہلے سے ہی لکھ دی تھی۔ ان روح القدس نفس فی روحی، کہ جبریل علیہ السلام نے مجھے یہ وحی لے کر کے آئے ہیں، یہ پیغام پہنچایا ہے، ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها، کوئی آدمی اس وقت تک کسی انسان کو موت نہیں آ سکتی جب تک کہ اس کی روزی جو اللہ کے ہاں لکھی ہوئی ہے وہ اس کو پورا اس روزی کو حاصل نہ کرے۔
کسی انسان کی روزی اللہ کے ہاں جتنے دانے لکھے ہیں، جب تک ہر لقمہ اس کے منہ میں نہ پہنچ جائے، وہ کھا نہ لے، اس کو مل نہ جائے، اسے موت نہیں آ سکتی۔ فرمایا فاتقوا اللہ، لہٰذا جب روزی مل کر رہے گی، روزی اللہ نے دینی ہے، تو اس روزی کی تلاش میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، اور روزی کو طلب کرنے میں، تلاش کرنے میں اچھا طریقہ اپنانا، کسی کو نقصان پہنچا کر، کسی کے ساتھ بددیانتی کر کے، غلط روش اختیار کر کے روزی تلاش مت کرنا۔ فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، روزی کو طلب کرنے میں اچھا طریقہ اپنانا۔ وَلَا يَحْمِلَنَّ أَحَدَكُمْ اسْتِبْقَاءُ الرِّزْقِ، کبھی کبھار استبقاء رزق ہو جاتا، یعنی آدمی کو کوئی پریشانی آ جاتی ہے، مالی تنگی آ جاتی ہے، اس کے پاس مال کی دقت ہوتی ہے اور کوئی بہت اہم مجبوری ہوتی ہے، اس مجبوری میں اس کے پاس اسباب نہیں ہوتے اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جب اس طرح کا موقع آ جائے، رزق کی کچھ تنگی ہو اور آپ کی روزی آپ تک پہنچنے میں اس میں ذرا تاخیر ہو جائے، تو لا یحملنکم، تو یہ مجبوری تمہیں مجبور نہ کرے، یہ مجبوری تمہیں مجبور نہ کرے ان یطلبہ بمعصیت اللہ، کہ کہیں اللہ کی نافرمانی میں پڑھ کر آدمی حرام کی طرف چلا جائے۔ جب کبھی ایسی دقت آ جائے تو یہ دقت، یہ پریشانی لا یحملنکم، تمہیں مجبور نہ کرے کہ آدمی اللہ کے نافرمانی کا اور کوئی غلط طریقہ اپنا کر کے روزی کی تلاش کرے۔ فإن اللہ تعالی لا ينال ما عنده إلا بطاعة اللہ، اللہ نے جو روزی کسی انسان کے لیے لکھی ہے اس کو اسی وقت آدمی حاصل کر سکتا ہے جب تک کہ اللہ کی فرما برداری میں رہ کر اسے حاصل کیا جائے۔ نافرمانی سے، ناجائز طریقے سے اگر خدا نہ خواستہ کما بھی لے گا تو اس روزی میں برکت نہیں ہوگی، اس کمائی میں برکت نہیں ہوگی۔ فرمایا وہ جسم جو حرام آمدنی سے، حرام لقمے سے جس جسم کی نشو و نما ہو، اس جسم کو سب سے فالنار اولا بھی، وہ جسم جہنم کی آگ کا سب سے زیادہ حق رکھتا ہے۔ وہ جسم جو جس کی پرورش کسی حرام لقمے سے ہو، وہ جسم جہنم کی آگ کا سب سے زیادہ حق رکھتا ہے۔ اور فرمایا وہ آدمی جو اپنی کمائی میں، اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنے بچوں کے اعتبار سے اس کو یہ فکر لاحق ہو کہ میں حرام طریقے سے اپنے بچوں کا پیٹ نہیں پالوں گا، فرمایا اس آدمی کو اللہ رب العزت کبھی کسی کا محتاج نہیں کریں گے۔ جس کو یہ فکر لاحق ہو کہ میں اپنے بچوں کا پیٹ حلال طریقے سے پالوں گا، تو کبھی ایسے آدمی کو اللہ کسی کا محتاج نہیں کریں گے، ایسی نوبت نہیں آئے گی کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ اور فرمایا ایسے آدمی کی اولاد اس آدمی کے بڑھاپے میں اس سے نافرمانی نہیں کرے گی۔ جس آدمی نے پھونک پھونک کر قدم رکھا ہوگا، بڑی محنت سے کمائی حاصل کی ہوگی، اس کی اولاد اس کی بڑھاپے میں اس کی نافرمانی نہیں کرے گی۔ محترم دوستو، ناجائز طریقے سے، غلط طریقوں سے کمائی حاصل کر کے کیا فائدہ کہ بڑھاپے میں کوئی اولاد والد کا گریبان پکڑ لے۔ اس لیے بس اوقات آدمی پہ تکلیف آ جاتی ہے، پریشانی آتی ہے، اس پریشانی میں صبر کرنا۔ میں نے گزشتہ سے پیوستہ سال، کم بیش 1.5 سال قبل مسلسل 2 خطبات دیے تھے کہ آدمی کو کون سی مجبوری ایسی ہے جس میں آدمی قرض لے سکتا ہے، اور قرض لینے کے کیا آداب ہیں، قرض کی ادائیگی کے کیا آداب ہیں۔ تو ایک حدیث مبارکہ جو اس موقع پر میں نے عرض کی تھی، آج کے موقع کی مناسبت سے آپ حضرات کے گوش گزار کرتا ہوں۔ پریشانی آتی ہے آدمی کو، دقت آتی ہے کبھی کبھار کہ آدمی کی کوئی ضرورت ہے اور ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس اسباب موجود نہیں ہے۔ اسباب نہیں ہوتے۔ اب 2 طریقے ہیں،
طریقہ یہ ہے کہ آدمی کسی دوست سے کسی جان پہچان والے کے سامنے جائے اور ان سے درخواست کرے جن سے بڑی اچھے تعلقات ہیں، اچھی امیدیں وابستہ ہیں کہ فلاں میری ضرورت ہے اور مجھے اس قدر رقم کی ضرورت ہے، میں انشاءاللہ فلاں موقع پہ واپس کر دوں، یعنی قرض لینے چلا جائے۔ اور دوسری شکل جو حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ یہ آدمی اس ضرورت کے وقت، اس انتہائی پریشانی کے وقت کسی کے پاس جا کر کے پریشانی ذکر کر کے قرض لینے کی بجائے، یہ آدمی قرض لینا تو درکنار بہت دور کی بات ہے، کسی سے پیسے قرض کے طور پہ لینا بہت دور کی بات، یہ اپنی پریشانی اپنی ذات کے علاوہ اللہ کے سوا کسی کو نہ بتائے، کسی کو نہ بتائے، وضو کرے، 2 رکعت نفل نماز پڑھے اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ میری یہ پریشانی ہے، میری یہ مجبوری ہے اور آپ کے سوا آپ کو علم ہے اور میں کوئی نہیں جانتا، آپ ہی پریشانی لانے والے، آپ ہی پریشانیوں کو ہٹانے والے، تکلیف کے بعد خوشیاں دینے والے آپ ہی کی ذات ہے، اے اللہ میری اس پریشانی میں میری مدد کرو۔ احادیث شریف میں اگر یہ اپنی اس پریشانی کو اللہ کے سامنے رکھے اور انسانوں میں سے کسی انسان کے سامنے اپنی پریشانی کا ذکر نہ کرے تو اللہ رب العزت 1 سال کی اس کی روزی کا انتظام فرما دیتے ہیں، 1 سال کی اس کی روزی کے انتظام، 1 سال تک کسی کے سامنے جانا نہیں پڑے۔ تو کبھی کبھار پریشانی آتی ہے، اس مجبوری کے وقت آدمی صبر کرے، اور اگر آدمی بے صبری کرتا ہے، بے صبری کر کے حرام طریقے اپناتا ہے تو اس میں برکت نہیں ہوتی، حرام طریقے سے کمائی حاصل کی، پھر ایسی ایسی پریشانیوں میں آدمی مبتلا ہوا کہ سارے پیسے ضائع ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک واقعہ کوفہ کی مسجد کا موجود ہے کہ کوفہ کی مسجد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک گھوڑے پر سوار تشریف لائے، مسجد کے باہر اپنا گھوڑا کھڑا کیا اور ایک صاحب تھے، ان نظر آئے، ان سے کہا ایسا کرو کہ میرے اس گھوڑے کی نگرانی کرنا، میں نماز پڑھ کر کے آ رہا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مسجد میں نماز پڑھی، نماز پڑھ کر کے باہر نکل رہے تھے، خیال آیا کہ باہر وہ نوجوان کو میں نے کھڑا کیا تھا، میں ان کو، انہوں نے میری خدمت کی ہے، میں 2 درہم ان کو بطور ہدیہ کے دے دوں۔ انہوں نے میرے گھوڑے کی نگرانی کی، باہر نکلے تو دیکھا کہ گھوڑا تو کھڑا ہے لیکن گھوڑے کے گلے میں وہ جو زین ہوتی ہے اس کی کمر پر اور جو اس کی رسیاں وغیرہ ہیں، کوئی سامان نہیں، نہ کمر پر زین ہے جس پہ بیٹھتے ہیں، کوئی سامان اس کا نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کسی صاحب سے ان کو 2 درہم دیے اور ان سے کہا دیکھو یار، میں نے فلانے صاحب کو ایک نوجوان یہاں نظر آیا تھا اور اس کو نگرانی کے لیے کھڑا کیا تو گھوڑا کہیں کھڑا ہے لیکن وہ نوجوان بھی چلا گیا، گھوڑے پہ جو سامان تھا، زین وغیرہ، وہ سب کو لے کے چلا گیا، لہٰذا 2 درہم لے کر کے جاؤ اور میرے لیے نئی زین اور نیا پجامہ وغیرہ خرید کر کے لاؤ۔ بازار گئے تو بازار میں وہی 2 درہم کی وہی زین گھوڑے کی، علی رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کی زین تھی، ایک دکان پہ پڑی ہے، دکان کے پاس گئے، انہوں نے کہا ابھی ایک نوجوان آیا تھا، وہ اسے 2 درہم میں بیچ کر کے گیا ہے، مجھے علم نہیں کہ چوری کا ہے اور یہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کا، آپ ویسے ہی لے جائیں۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ نے اگر 2 درہم میں خریدا، یہ لیجیے 2 درہم اور یہ واپس کر دیجیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تو 2 درہم دینا چاہ رہا تھا اور 2 درہم انہی صاحب کو دینا چاہ رہا تھا جنہوں نے میرے گھوڑے کی نگرانی کی تھی، اور اس کو بھی میری زین کو اس نے چوری کر کے بازار میں بیچا 2 درہم میں ہی، اس کو 2 درہم تو مل گئے، لیکن تھوڑا سا صبر کر لیتا تو حلال طریقے سے بطور ہدیہ، بطور تحفہ میری طرف سے 2 درہم لے لے۔ اس نے تھوڑا سا صبر نہیں کیا، اس بے صبری کی وجہ سے حرام طریقے سے 2 درہم اس نے حاصل کر لیا۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا اب اس غلام کے روزی میں 2 درہم لکھے ہوئے تھے، آدمی کی جو کمائی ہے اس کو کتنی کمائی، کتنا پیسہ، کتنا روزگار، یہ لکھا ہوا ہے۔ اب بسا اوقات مجبوری کے وقت آدمی کو کوئی ضرورت ہوتی ہے، اس وقت وہ بے صبری کی وجہ سے حرام طریقہ اپناتا ہے، روزی تو ملنی ہے لیکن وہ روزی حلال کے بجائے حرام طریقے پر چلی گئی۔
اس لیے یہ میرے اور آپ کی فکر ہونی چاہیے کہ کہیں میں اپنے پیٹ میں حرام لقمہ تو نہیں لے کر جا رہا، میں اپنے بچوں کو حرام تو نہیں کھلا رہا۔ فرمایا کہ حرام آمدنی، حرام لقمہ جب آدمی کے پیٹ میں جاتا ہے اس کی زندگی بھر کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ میں نے یہ حدیث مبارک ابھی آپ حضرات کی گوشت گزار کی کہ وہ حرم کے اندر ہے، خانہ کعبہ اس کے سامنے ہے، احرام اس نے باندھا ہوا، خانہ کعبہ کا طواف کر رہا اور یا ربی دعائیں مانگ رہا، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں مأکلہ حرام، اس کا لقمہ حرام، مشربہ حرام، اس نے جو پانی پیا وہ حرام، ملبسہ حرام، جو لباس پہنے ہوئے وہ حرام پیسے سے کمایا ہوا، فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهُ، اس کی دعا میں کیسے قبول کروں؟ جناب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث کا مفہوم ہے، یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ اتنا پیسہ جب ہوگا تو تب میں مالدار کہلاؤں گا، فلانے کے پاس اتنا پیسہ ہے، فلانا بہت مالدار ہے، فلانے کے پاس اتنا کم ہے، وہ غریب ہے۔ یہ میرے اور آپ کے بنائے ہوئے اصول اور ضابطے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، ان الغنی لیس عن کثرت العرض، زیادہ مال ہونے سے کوئی آدمی مالدار نہیں ہوتا، وَلَٰكِنَّ الْغَنِي غِنَى النَّفْسِ، بلکہ مالدار وہ ہے جس کے دل میں کسی قسم کی لالچ نہ ہو، جس کا دل مستغنی ہو، اس کی آرزویں بہت بڑی بڑی نہ ہو۔ کیا فائدہ ایک آدمی کا لاکھوں کروڑوں کا مالک لیکن ہوس میں ایسا مارا کہ آج یہ بھی ہو، وہ مل گیا، کل یہ بھی ہو، وہ مل گیا، کل یہ بھی ہو، میرا اپنا گھر نہیں، اپنا گھر بن جائے، اپنا گھر بن گیا بچوں کا نہیں، بچوں کا بن جائے، بچوں کا بن گیا اب ہر ایک کا الگ الگ بن جائے۔ یہ ہوس نے انسان کو اتنا بھوکا کر دیا کہ پھر اس کی کمائی میں نہ حلال کی فکر نہ حرام کی فکر۔ اس لیے محترم دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کی جو روزی اللہ نے لکھی ہے اسے مل کر کے رہے گی۔ خذوا ما حل، جو چیزیں حلال ہیں ان سے کمانا، وَدَعُوا مَا حَرَّمَ، جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ان سے بچے رہے۔ جناب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث اور قرآن مجید کی آیات مبارکہ کی روشنی میں کچھ اعمال ایسے ہیں جن کی وجہ سے اللہ رب العزت کا رزق میں برکت کا وعدہ ہے۔ جہاں میں اور آپ اپنی روزی کی تلاش کے لیے اپنے تجارتی جگہوں پر، اپنی دکانوں میں، اپنے آفیسز میں ملازمت کے لیے جاتے ہیں رزق کی تلاش میں، وہی کچھ اعمال بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں کہ ان اعمال کی برکت سے اللہ رب العزت آدمی کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے، آدمی کو کسی کا محتاج نہیں کرتا۔ ان اعمال میں سورہ نوح کی آیت نمبر 10، 11، 12 ہے، ارشاد باری تعالی ہے استغفروا ربکم، کثرت سے استغفار، کثرت سے اللہ سے مغفرت مانگنا، کثرت سے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اپنے گناہوں، اپنی کوتاہیوں، اپنی غلطیوں کو سامنے رکھ کر کے اللہ کے حضور معافی مانگنا، جسے استغفار کہا جاتا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا صرف استغفر اللہ کہنا، اس استغفار کی برکت سے، اس معافی مانگنے کی برکت سے کئی وعدے ہیں اللہ رب العزت کے۔ فرمایا پہلا وعدہ تمہاری مغفرت کر دی جائے گی۔ نمبر 2، یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے موسلا دھار بارشیں کی جائیں گی۔ ویمددکم باموال، مال کی کثرت سے اللہ رب العزت نواز دیں گے۔ وبنین، اور اللہ رب العزت اولاد کی نعمت سے، بیٹے کی نعمت سے نوازیں گے۔ ویجعل لکم انہارا، تمہاری نہروں کو آباد کر دیں گے۔ استغفار یہ اللہ کی طرف سے رزق میں برکت کا بہت عظیم الشان ذریعہ ہے رزق حاصل کرنے کا۔ اور کم و بیش میں اور آپ کم سے کم دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث مبارکہ کی روشنی میں 70 مرتبہ تو استغفار عادت بنا دیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، میں اپنے رب سے استغفار معافی چاہتا ہوں، من کل ذنب، اپنے ہر گناہ کی، واتوب الیہ، اور اللہ کی طرف توبہ کرتا ہوں، اللہ ہی کی طرف پلٹتا ہوں، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ کثرت سے استغفار۔
یہاں تک حدیث میں ہے اگر کسی کے ہاں اولاد نہ ہو وہ کثرت سے 70,000 مرتبہ استغفار کرے. اللہ رب العزت میاں بیوی مل کر کے 70,000 مرتبہ استغفار پڑھے. اللہ رب العزت اولاد کی نعمت سے نوازتے ہیں. قرآنی وعدہ ہے استغفروا ربکم مغفرت مانگو اللہ سے انہ کان غفارا مغفرت ہوگی. ویرسل السماء علیکم مدرارا بارشیں موسلا دھار بارشیں ہوں گی. ویمددکم باموال مال سے اللہ نوازیں گے. وبنین بیٹے کا وعدہ ہے اولاد میں بیٹے کا وعدہ ہے. تو میں اور آپ اپنے معمولات میں جہاں ہم آفس کے لیے اس لیے جاتے ہیں کہ میرے روزگار ہے, دکان کے لیے اس لیے جاتے ہیں کہ مجھے اللہ نے روزی کا ایک ذریعہ بنایا ہے, تو وہیں ان ذرائع میں کچھ اعمال چلتے پھرتے کثرت سے استغفار کو عادت ڈالیں. اسی طرح احادیث شریف میں ایک اور سبب رزق میں برکت کا وہ توکل علی اللہ ہے. اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا, اللہ کی ذات پہ یقین. الاحد الصمد وہ یکتا تنہا بے نیاز ذات, اس کے اوپر یقین کرنا کہ میری روزی اللہ کے ذمے ہے, اللہ رب العزت مجھے دیں گے. توکل ایک اتنا بڑا سبب ہے, اللہ کی ذات پہ بھروسہ, اللہ کی ذات پہ یقین کہ انسان کسی کا محتاج نہیں ہو سکتا. جب اسے یقین ہو, ایک چھوٹا بچہ ہے اور اس کے والد اس کی والدہ اس کو گود میں ایسے اچھالتے ہیں, بچے کو اوپر پھینکا جا رہا ہے لیکن وہ بچہ ہنستا ہے. اس معصوم بچے کو ہنس رہا ہوتا ہے, اسے پھینکتے ہیں ایسے اوپر کی طرف, وہ ہنس رہا ہوتا ہے, اسے یقین ہوتا ہے کیونکہ میرے ابا میرے والد یہ جو سامنے کھڑے ہیں یہ مجھے پکڑ لیں گے, مجھے تھام لیں گے. جس طرح اس ایک معصوم بچے کو, ایک چھوٹا بچہ 5 سال کا 8 سال کا 10 سال کا اسکول جا رہا, وہ ٹیوشن جا رہا, اسے یقین ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ ٹیوشن وغیرہ کی فیس, اسکول کی فیس کے علاوہ پاکٹ منی وہ مانگ رہا, اسے پتہ ہے کہ میرے ابا مجھے دے دیں گے. فرمایا جس طرح بچوں کو اپنی اولاد پہ یقین ہے, کم از کم ایک انسان کا اپنے اللہ پر اتنا تو یقین ہو کہ میری روزی میرے اللہ کے ذمے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث کا مفہوم ہے لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ, اگر تم اللہ کی ذات پہ توکل ایسے کرو, حق توکلی, توکل کا حق ادا کرو, اللہ کی ذات پہ بھروسہ, اللہ کی ذات پہ یقین, اللہ کی ذات پہ اعتماد, تو اگر اللہ کی ذات پہ توکل ہو لرزقکم, اللہ تمہیں ایسے رزق دے کما یرزق الطیر, جیسے پرندوں کو اللہ رب العزت رزق دیتے ہیں. تغدو خماسا وتروح بطانا, صبح سویرے اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھرے ہوئے واپس آتے ہیں. جو اللہ ان پرندوں کو صبح نکلتے ہیں, کوئی سبب نہیں, کوئی ان کی دکان نہیں, کوئی ان کی تجارت نہیں, انہیں معلوم نہیں کہ میری روزی کہاں ہے, صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور وتروح بطانا, شام کو جب واپس پلٹتے ہیں تو پیٹ بھرے ہوئے آتے ہیں. تو جو اللہ ان پرندوں کی روزی کا انتظام کر رہا, وہ اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے کی روزی کا کیوں کر انتظام نہیں فرمائے گا. اسباب اللہ کی ذات پہ بھروسہ, یہ حرام ہے, یہ رشوت حرام ہے, یہ ملاوٹ حرام ہے, دھوکہ دہی حرام ہے, خیانت حرام ہے, سب کو معلوم ہے, بچے کو معلوم ہے. لیکن صرف ایک چیز اور ہم اپنے اندر پیدا کریں کہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے, اللہ کی ذات پہ یقین کر کے اب اس سے رکنے کا ایک قدم اور بڑھ جائے. دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو, ہماری نسلوں کو ہمیشہ حرام سے محفوظ رکھے اور حلال روزگار نصیب کرے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.